اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 63 تک۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف يلقون غیا۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین پیدا ہوئے، بے دین جانشین پیدا ہوئے، جنہوں نے نماز کو کھو دیا اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، پس بہت جلد وہ اپنی خرابی کو دیکھیں گے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کیا تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کر رکھا ہے۔ انہو کان وعدہ مأتیا، اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اس میں وہ لوگ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے سوائے سلام کے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور اس میں ان کا رزق صبح شام ملے گا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ میری جو ریاض القرآن ہے، صفحہ نمبر 310 اور صفحہ نمبر 311 پر نیچے حاشیہ دیکھ لینا، میں پڑھ لیتا ہوں۔ بے دین جانشین سب سے پہلے نماز سے محروم ہوتے ہیں، پھر خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور پھر جہنم میں جاتے ہیں۔ یہ 3 اسٹیپ ہے بے دین جانشینوں کے۔ اور پھر آگے میں نے لکھا ہے بے دین جانشین اگر دیندار بن جائے تو جنت ملے گی اور ان کا حق نہیں مارا جائے گا۔ یہ تو دیکھ لینا ریاض التفسیر 15-17 میں ان آیتوں کے ماتحت۔ اب اس کے ریاض التفسیر میں نہیں، ریاض القرآن میں۔ ریاض التفسیر میں نے غلط کہا، ریاض التفسیر تو ابھی چھپی نہیں ہے، اب کب چھپتی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ انعام یافتہ بندگان الہی کا تذکرہ کرنے کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ان کے برعکس اللہ کے احکام سے غفلت اور اعراض کرنے والے ہیں۔ نماز کے ضائع کرنے سے مراد یا تو بالکلیہ نماز کا ترک ہے جو بالکل ہی مناسب نہیں ہے، یا ان کے اوقات کو ضائع کرنا ہے، یعنی وقت پر نماز نہ پڑھنا، جب جی چاہا نماز پڑھ لی، یا بلا عذر اکٹھی کر کے پڑھ لینا، یا کبھی 2 کبھی 4 کبھی 1 اور کبھی 5 نمازیں، یہ بھی ضائع کرنا، یہ بھی تمام صورتیں نماز کو ضائع کرنے کی ہیں، جس کا مرتکب سخت گنہگار ہے اور آیت میں بیان کردہ وعید کا سزاوار ہو سکتا ہے۔ غیہ کے معنی ہلاکت، برے انجام کے ہے، یا جہنم میں ایک وادی کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بعض مرتبہ ماں باپ بہت بڑا کام کرتے ہیں دین کا اور بیٹوں کی خیر خبر نہیں رکھتے، تو بیٹے جو ہیں یہ بالکل بے دین جانشین بن جاتے ہیں جو پورے کے پورے معاشرے کو خراب کر دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ آیت اصل نازل ہوئی ہے بنو اسرائیل، ان کے انبیاء کا تذکرہ اوپر ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور سارے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے شکایت کی کہ انہوں نے تو بہت کام کیا لیکن پیچھے آنے والوں نے سارا کام بگاڑ دیا۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔
اچھا، امام احمد نے جنت کی تفسیر میں ایک حدیث نقل کی ہے، وہ عرض کر دیتا ہوں کہ جنت میں رات اور دن نہیں ہوں گے، صرف اجالا ہی اجالا اور روشنی ہی روشنی ہوگی۔ حدیث میں ہے جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی، وہاں انہیں تھوک آئے گا نہ رینٹ اور نہ بولو براز، ان کے برتن اور کنگیاں سونے کی ہوں گی، ان کا بخور خوشبودار لکڑی ہوگی، ان کا پسینہ کستوری کی طرح ہوگا۔ ہر جنتی کی 2 بیویاں ہوں گی، ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان میں باہم بغض اور اختلاف نہیں ہوگا۔ ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، صبح شام اللہ کی تسبیح کریں گے۔ صحیح بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ مختصر نصیحت سن لیجیے اس مضمون میں۔ موجودہ دنیا میں امتحان کی وجہ، یہ بہت دھیان سے سننا، چلو یہ مضمون میں کل انشاءاللہ اس کی اگلی صورتیں، جب اس کی اگلی آیتیں بیان کر کے کل یہ مضمون پورا کروں گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہم دین کا کام کریں، اپنی اولاد کو بھی دیندار بنانے کی ہم کوشش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں اور بیٹوں کے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں، نہیں، ان کے لیے بھی جنت تیار کیجئے۔ اللہ تعالی ہم کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اللہ دیندار بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون قرآن شریف میں الگ الگ طریقے پر کئی جگہوں پر بیان کیا ہے، جو میں نے بہت تفصیل سے ریاض التفسیر میں لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ وہاں دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔